تو توحید پر ہی ہو. I would bring you forgiveness nearly as great as it is. سبحان اللہ. تو میری مغفرت اتنی ہی بڑی ہوگی جتنے تیرے گناہ ہیں. یعنی Allah's forgiveness is greater than our sin. سبحان اللہ. تو یہ تین جو میں نے آپ کو دو آیات سنائی اور ایک حدیث سنائی، یہ کمال کا ریسیٹ پوائنٹ ہے، یہ کمال کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. اس سے پہلے ہم رمضان میں انٹر ہوں، کیونکہ رمضان میں انٹر ہونے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ ہمیں کانفیڈنس ہو کہ ہم اللہ سے معافی مانگ کے انٹر ہو رہے ہیں، اور ہم ایک پلان کے ساتھ انٹر ہو رہے ہیں، اور ہم امید کے ساتھ انٹر ہو رہے ہیں، اور ہم میں محبت قائم ہو رہی ہے اللہ رب العالمین کی. کیونکہ جب ہم اللہ سے یہ عنایات کا سہارا لے کے معافی مانگیں گے تو ہم میں اللہ تعالیٰ کا لو بلڈ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو دیٹ از دی فرسٹ تھنگ انشاءاللہ کہ ان سے ہم امید لیں اور رمضان میں انٹر ہوں. سیکنڈ چیز جو میں بہت امپورٹنٹ ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ان آرڈر ٹو گیو یور بیسٹ ان رمضان، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی بیسٹ دیں اس منتھ آف رمضان میں اور اپنے بیسٹ پوٹینشیل کو باہر لائیں، تو اس کے کانفیڈنس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے. سائیکولوجیکل ایک ٹیکنیک بتاتا ہوں. دیکھیں، آپ سب یاد کریں اپنا بیسٹ رمضان، کوئی تو ہوگا ریلیٹیولی بیسٹ رمضان. تمام جتنے ابھی تک آپ نے رمضان گزارے ہیں اپنی زندگی میں، اس میں بیسٹ رمضان کون سا ہے؟ جیسے مجھ سے پوچھا جائے تو مجھے مے بی 2022 کا رمضان ذہن میں آئے گا، مے بی مجھے 2017 کا رمضان ذہن میں آئے گا، بیکاز آف ویریس ریزن. ہر انسان کی ریزنز ہوتی ہیں کہ مے بی اس میں نے کوئی بیڈ ہیبٹ پہ کنٹرول کیا پورے رمضان میں، مے بی اس میں نے اپنی بات نہیں کر رہا لیکن کسی کی بات کرو، مے بی اس رمضان میں آپ نے، اگر آپ اسموکر ہیں، آپ نے اسموکنگ چھوڑی پورا 1 مہینہ. مے بی اس رمضان میں آپ نے قرآن سب سے زیادہ پڑھا. مے بی اس رمضان میں آپ نے پورا مہینہ نیٹ فلکس نہیں دیکھا. اس رمضان میں پورا مہینہ آپ نے کوئی مووی نہیں دیکھی فحش قسم کی. یا اس رمضان میں آپ نے اپنی نظروں کو کنٹرول کیا. یا اور اس رمضان میں along with controlling your gaze آپ نے قرآن بھی بہت پڑھا، آپ نے تراویح بھی ریگولر پڑھی، اور آپ نے بڑا روحانی فیل کیا اس رمضان میں، اور آپ کی 10 راتیں لاسٹ وہ بھی بہت اچھی گئیں. تو اپنا بیسٹ رمضان یاد کریں، ناٹ جسٹ ان ٹرمز آف عبادہ بٹ ان ٹرمز آف لیونگ سم بیڈ ہیبٹ، ان ٹرمز آف کہ آپ نے اپنے بیہیویئر کو بڑا امپروو کیا ہو، کوئی اپنی عادت چھوڑی ہو، کوئی ایڈکشن چھوڑی ہو، کیونکہ رمضان بیہیویئرل مینجمنٹ کا بھی نام ہے. تو اس رمضان کو ذہن میں لاتے ہوئے یہ کانفیڈنس پکڑیں کہ وہ بیسٹ رمضان جو تھا اس نے آپ کا ایک ہڈن پوٹینشیل ایکسپوز کیا ہے. اور وہ ہڈن پوٹینشیل یہ ہے کہ آپ اپنی کسی بری عادت کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے گناہوں کو انشاءاللہ اللہ کی مدد سے چھوڑ سکتے ہیں، اور آپ بیہیویئرل مینجمنٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ نے 1 مہینہ کیا، جیسے مثال کے طور پہ ایک انسان نے 1 مہینہ سگریٹ چھوڑا ہے، تو یہ کیا شو کرتا ہے کہ وہ سگریٹ چھوڑ سکتا ہے. اگر وہ 1 مہینہ کنٹرول کر سکتا ہے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد سے وہ ساری عمر بھی کنٹرول کر سکتا ہے. یہ پراپر سائیکالوجی ہے اس کے پیچھے. اسی طرح ایک انسان، اس نے اگر 1 مہینہ جو ہے وہ گند بلا نہیں دیکھا، ٹائم ویسٹ نہیں کیا، تو کیا وہ ساری عمر ایسے نہیں گزار سکتا؟ اور کیا وہ ساری عمر دین کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے، اس کے اندر پوٹینشیل. اس طرح ایک انسان، اس نے اپنا کوئی گناہ چھوڑ دیا اور وہ گناہ نہیں کیا سارے رمضان، اس کا مطلب وہ کنٹرول کر سکتا ہے، وہ ایڈکشن نہیں ہے. شیطان آپ کو فیل کراتا ہے تو ایڈکٹ ہے، ایڈکشن ہے. لیکن ایک انسان اگر رمضان میں چھوڑ سکتا ہے، چلیں ہو سکتا ہے کہ آپ پچھلے 2-3 سال کے رمضان میں آپ سے نہ چھوٹا ہو کوئی اپنا گناہ، اللہ نہ کرے، لیکن کوئی تو ایسا رمضان ہوگا پاسٹ میں جس میں آپ نے وہ گناہ نہیں کیا ہوا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے اندر پوٹینشیل موجود ہے وہ چیز چھوڑنے کا. تو اس سے بھی آپ کو بہت انشاءاللہ کانفیڈنس آئے گا کہ یس آئی کین ڈو اٹ. اور اس کانفیڈنس کے ساتھ اس رمضان میں بھی انٹر ہو کہ نہیں، اس رمضان میں بھی میں نے اپنے بیہیویئر کو بھی اچھا کرنا ہے، میں نے پیشنٹ بھی رہنا ہے، میں نے اپنے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ کہتی ہیں کہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی بہت زیادہ سخی تھے، تو رمضان میں تو اسپیشل سخاوت ہو جاتی تھی ان کی. اللہ اکبر. تو آپ اپنی سخاوت کو باہر لائیں. اور سخاوت جو ہے وہ صرف پیسے میں نہیں ہے، سخاوت جو ہے وہ بیہیویئر میں بھی ہے. آپ کو باقاعدہ میں بتاؤں اپنے گھروں میں یہ کمپٹیشن رکھنا چاہیے بطور ایک عوام. میں مردوں سے بات کر رہا ہوں یا مدرس، کہ آپ اپنے بچوں میں کمپٹیشن رکھیں کہ اوکے اس رمضان میں جس کا اسکرین ٹائم سب سے کم ہوگا اس کو ہم انعام دیں گے اینڈ میں.
ٹھیک ہے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ. اسی طرح اس رمضان میں جو سب سے زیادہ صبر دکھائے گا اس کو ہم انعام دیں گے، یا اس رمضان میں سب سے زیادہ زبان پہ قابو رکھے گا اس کو ہم انعام دیں گے، یا اس رمضان میں سب سے زیادہ ہیلدی کھائے گا اس کو ہم انعام دیں گے. اس سے ایکسائٹمنٹ بلڈ ہوتی ہے گھروں میں، اور اٹ شوز کہ آپ ایک پلان کے ساتھ انٹر ہو رہے ہیں، رائٹ. تو یہ پلان اور یہ چیزیں ہمیں بنانی پڑیں گی، کیونکہ چینج آلویز اسٹارٹس ود اے پلان. اور اس پلان کے دو جو میں نے آپ کو چیزیں دی سائیکلوجیکلی اسپیکنگ، نمبر 1 یہ کہ بہت امید کے ساتھ انٹر ہو. یہ جو 2 آیات اور ایک حدیث میں نے سنائی کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، تاکہ آپ ہوپ کے ساتھ انٹر ہو رہے ہیں. دوسرا کہ آپ اپنا بیسٹ رمضان یاد کریں، اور اس رمضان نے ضرور آپ کا کوئی ہڈن پوٹینشیل آپ کے سامنے ایکسپوز کیا ہے. اس ہڈن پوٹینشیل کو دیکھتے ہوئے کانفیڈنس پکڑیں کہ آئی کین ڈو اٹ. اور انشاءاللہ اگر آپ ذمہ دار ہیں اپنے گھر کے، اور آپ باپ ہیں یا ماں ہیں، تو پھر تو آپ پہ اور ذمہ داری ہے اس پوٹینشیل کو یاد کرنے کی، تاکہ وہ آپ اپنے بچوں میں بھی ٹرانسفر کریں، اور پورے گھر میں وہ انرجی، وہ ماحول، اور وہ چینج کی ایک تڑپ، اور باقاعدہ ایک ایکسائٹمنٹ چینج کے حوالے سے وہ لے کر آئیں انشاءاللہ. یہ 2 چیزیں شروع میں ہم کریں بیفور رمضان، پری رمضان، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. سیکنڈلی آئی وڈ لائک ٹو ڈسکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فاسٹنگ کیسی تھی، ان کا روزہ کیسا تھا. اس حوالے سے چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فاسٹنگ تھی، اٹ واز ڈسپلنڈ، سمپل اینڈ پرپسفل. ڈسپلن اس حوالے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روٹین ہوتی تھی دیٹ واز پلانڈ. سمپل اس حوالے سے کہ افطار واز ویری سمپل، کھانا واز ویری سمپل. اور پرپسفل آبویسلی اس حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھرپور فائدہ اٹھاتے تھے اس مہینے کی برکات کا، اس مہینے میں جو پازیٹیو انرجی ہوتی ہے، اس مہینے میں جو روحانیت ہوتی ہے، اس مہینے میں جو اللہ نے آفر لگائی ہے، اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے تھے اور اس کو بہت پرپسفل بناتے تھے. تو یہیں سے ہمارے 3 گولز جو ہے وہ ڈیفائن ہو جاتے ہیں. نمبر 1، ہمیں اپنے آپ کو شیپ میں لانا ہے، ڈسپلن میں لانا ہے رمضان کے مہینے میں. اور ڈسپلن میں لانے سے مراد ہے کہ ہمیں کانشیس ہونا ہے اس کے بارے میں کہ ہم کوئی رول بنائیں کہ ہم کم از کم یہ 30 دن پریکٹس کریں اس چیز کو کنٹرول کرنے کی، اس چیز سے تھوڑا دور رہنے کی، سوشل میڈیا سے کچھ دور رہنے کی. پریکٹس تو کریں نا. اور میں کوئی بڑے گولز نہیں دیتا چلیں آپ کو. رول آف 20 ایک چھوٹا گول ہے. ہم 3 ایسے سلاٹس ڈیسائیڈ کر لیں جس میں ہم 20 منٹ کا رول لگائیں گے کہ 20 منٹ ہم موبائل یوز نہیں کریں گے. دا رول آف 20. فار ایگزامپل، ایک میری سجیشن ہے کہ سحری سے 20 منٹ پہلے. اچھا، اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں سحری میں اٹھنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا کہ سحری کرو کیونکہ اس میں برکت ہے. تو جس کھانے میں برکت ہے وہ کھانا ہماری باڈی کے لیے اچھا ہے، ہماری صحت کے لیے اچھا ہے، ہمارے آرگنز کے لیے اچھا ہے، ہمارے دماغ کے لیے اچھا ہے، اور اس سے ہمارا دن اچھا گزرے گا. بہت سے لوگ رات 12 بجے سحری کر لیتے ہیں اور بس اس کے بعد سو جاتے ہیں، پھر فجر بھی نہیں پڑھتے. دیٹ از دا ورسٹ فاسٹنگ. تو اوبیسلی اس سے ہمیں اجتناب کرنا ہے. سحری نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ کیا کرتے تھے، یاد رکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت خیر پہ ہوگی جب تک وہ سحری لیٹ کرے اور افطار جلدی کرے، افطار کرنے میں جلدی کرے. صحیح حدیث ہے. تو سحری ان کی ریئل تھی، نیوٹریشیس تھی، اور انہوں نے ایمفسائز کیا سحری کرنے کو کیونکہ اس میں برکت ہے. تو یس، ایک سلاٹ میں عرض کر رہا تھا سحری سے پہلے 20 منٹ پہلے ہم یہ ایم کر لیں کہ ہم نے موبائل نہیں دیکھنا 20 منٹ، اور سحری کریں. اس کے بعد ایک اور سلاٹ پوسٹ فجر، فجر کے فوراً بعد آپ 20 منٹ موبائل نہ یوز کریں. 20 منٹ رول. اور اس میں قرآن پڑھیں، اس میں کوئی تفسیر پڑھ لیں، کچھ کتاب پڑھ لیں. قرآن از بیسٹ، قرآن کے ساتھ یہ اٹیچ ہوئیں تو بہتر ہے. اور اسی طرح پھر پری افطار 20 منٹ موبائل یوز نہیں کرنا. ایز اے فیملی بیٹھنا ہے، فیملی کے ساتھ بیٹھنا ہے، کیونکہ وہ بہترین ٹائم ہوتا ہے فیملی کے ساتھ اکٹھا بیٹھنا. اس میں دعائیں کی جا سکتی ہیں، اس میں فیملی کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی ہارٹ ٹو ہارٹ بات فیملی کے ساتھ کی جا سکتی ہے، بچوں کے ساتھ کی جا سکتی ہے، کوئی اچھی بات کی جا سکتی ہے کہ میری طرف سے غلطی ہوئی، آپ سب مجھے معاف فرمانا، اور میرے سے میں نے سب کو معاف کیا. تو آئیں آگے بڑھتے ہیں، ایک دوسرے
کے لیے دعا بھی کرتے ہیں, سم تھنگ لائک دس جس میں بڑی زبردست گفتگو بھی ہو اور ہارٹ ٹو ہارٹ ٹاک ہو. مے بی وہ کی جا سکتی ہے, اذکار اکٹھے بیٹھ کے کیے جا سکتے ہیں, قرآن اکٹھے بیٹھ کے پڑھا جا سکتا ہے. یقین کریں یہ کمال کا مومنٹ ہے کہ فیملی اکٹھے بیٹھ کے قرآن پڑھ لی. تو میں نے آپ کو یہ 3 سلاٹس دیے, ایک سحری سے 20 منٹ پہلے نو موبائل, ایک جو ہے وہ فجر کے فوراً بعد نو موبائل 20 منٹ, اور ایک افطار سے 20 منٹ پہلے نو موبائل. صرف 20 منٹ کا رول ہے, زیادہ مشکل نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے ڈسپلن آئے گا ہماری لائف میں. اور سمپل دیکھیے, افطار کو سمپل رکھیے, ہاں اچھا کھائیے, نیوٹریشیس کھائیے, اور ایسا نہ ہو کہ بیچاری عورتیں وہ کچن میں اذان بھی ہو رہی ہے, ان کو دعا بھی پڑھنے کا موقع, دعا بھی کرنے کا موقع نہیں مل رہا, وہ پکوڑے تل رہی ہیں, وہ جو ہے وہ سموسے تل رہی ہیں, باقی لوگ کھا رہے ہیں, نہ انہوں نے دعا کی بیٹھ کے, نہ عورتوں نے بیچاریوں کو ٹائم ملا دعا کرنے کا. تو دس کلز دا پرپز آف فاسٹنگ, کیونکہ روزے سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے. اور یاد رکھیں فوکسڈ دعا قبول ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ دعا جو فوکس نہیں ہے وہ پھر رد بھی ہو سکتی ہے. تو فوکس دعا قبول ہوتی ہے. چلتے پھرتے پکوڑے بناتے ہوئے دعا, اور جو ہے وہ ان اٹینڈڈ مائنڈ کے ساتھ دعا, یہ پھر دعا کی اصل جو روح ہے وہ نکل جاتی ہے. تو سحری افطاری کو جتنا سمپل رکھا جائے, اچھا رکھا جائے, اور کم کھایا جائے, وہ ہمارے لیے بھی بہتر ہے. اور ظاہر ہے کہ جو لوگ ویٹ لاس بھی گول بنا رہے ہیں رمضان میں, ان کے لیے بہت بہت بہتر ہوگا. اور پرپسفل یعنی وہ حق ادا کرنا روزے کا, کہ ایسا روزہ نہ ہو کہ سحری کے بعد ہم سوئے ہیں صبح 7-8 بجے اور 4-5 بجے اٹھ رہے ہیں, پھر نمازیں جوڑ رہے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ بس 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا روزہ ہے اور پھر افطار کا وقت ہو گیا. یہ تو کوئی پرپسفل روزہ نہیں ہے. کم از کم 7-8 گھنٹے تو انسان بھوکا رہنا تاکہ وہ پرپز اچیو ہو. اور پرپسفل سے مراد پھر وہ یہ بھی ہے کہ قیام کیا جائے. قیام بہت ضروری ہے رمضان میں, وہ ہمارے روزے کو بہت پرپسفل بنائے گا. چھوٹے چھوٹے گولز ہیں, میں نہیں کہہ رہا انریلسٹک گول بنا لیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فاسٹنگ تھی وہ ڈسپلنڈ تھی, سمپل تھی, پرپسفل تھی. دوسری بات, ان کی جو سحری تھی اٹ واز ریئل, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کو ایمفسائز کیا ہے. اور 12 بجے سحری نہیں ہوتی ہے. سحری جتنی لیٹ کی جائے اتنا فائدہ ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے. تو سحری پاکستان کی اگر بات کروں تو جو ٹائم ہوگا میرے خیال میں وہ 5:15 سے پہلے سحری کا ٹائم ہوگا, یا 5 سے پہلے سحری کا ٹائم ہوگا. تو 4:30 4:15 سحری کا اچھا ٹائم ہے, اور سحری میں برکت ہے. ہی ڈیلیڈ سحور اینڈ ہیسٹنڈ افطار, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کو ڈیلے کرتے تھے اور افطار کو جلدی کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے کو بہت سمپلی جو ہے وہ کھولا کرتے تھے, ڈیٹس اور واٹر سے. آئی نو ہمارے لیے تو بہت مشکل ہے کہ صرف کھجور اور پانی سے ہی روزہ کھولا جائے, لیکن ہم اپنے اسٹمک پہ بھی رحم کریں جو بھوکا ہے, اور ڈائجسٹو سسٹم پہ رحم کریں کہ ایک دم اتنا کچھ ڈال لیں گے تو اس کو اتنا زیادہ جب مکس ہو جائے گا اوبیسلی تو اس کو بڑی محنت کرنی پڑے گی ڈائجسٹ کرنے کے لیے, اور اس سے بہت گڑبڑ ہوگی, اوپر نیچے ہوگا معاملہ. تو فائبر والی ڈائٹ ہم اپنے آپ کو پہلے دیں. فروٹس ہے, کھجور میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ گلوکوز ہے, سیروٹونن ہے, فائبر ہے, تو اس کے پیچھے سائنس بھی بہت زیادہ ہے. پھر فاسٹنگ فار ہم واز ڈیپلی کنیکٹڈ ٹو کیریکٹر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی فاسٹنگ بہت زیادہ کیریکٹر سے کنیکٹڈ تھی, یعنی بہت جنرس ہو جاتے تھے, سخی ہو جاتے تھے. اور ہمیں گول بنانا چاہیے روزے کا. میرے خیال میں اس سے زیادہ بڑا گول یہ ہونا چاہیے کہ میں نے سپارے کتنے پڑھے, اس سے بڑا گول یہ ہے کہ ایز اے پرسن میں کتنا امپروو ہوں فاسٹنگ میں. لیکن سپارے تو ہم پڑھ ہی لیں گے انشاءاللہ, وہ تو سب میں شوق ہوتا ہے قرآن کو پڑھنے کا. لیکن اس سے بھی میں سمجھتا ہوں میننگ فل گول, آلدو آئی ڈونٹ مین کہ یہ میننگ فل نہیں ہے سپارے پڑھنا, اوبیسلی اٹ از ویری میننگ فل, اور پرپز مین تو ہے ہی یہ کہ ہم نے قرآن کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے. لیکن قرآن کے ساتھ کنیکٹ ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے نا کہ کریکٹر کو ریفائن کرنا اور قرآن کو اپلائی کرنا. تو اس لیے اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ کریکٹر کی ریفائنمنٹ یہ اس سے بھی بڑا پرپز ہے کہ آپ صرف عربک میں سپارے ہی بہت زیادہ پڑھیں. قیام بہت ضروری ہے, کیونکہ قیام جو ہے وہ کریکٹر کے حوالے سے بہت زیادہ تربیت کرتا ہے. کیونکہ قیام میں آپ فوکس ہو کے اکیلے میں عبادت کر رہے ہوں گے, کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا, اس سے وہ ویزیبلٹی کی چاہت بھی ٹوٹتی ہے جو آج کل ہم سب کو بہت زیادہ ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے کہ میں نے ویزیبل ہونا ہے, اپنی چیز کوئی دکھانی ہے. جب آپ قیام اکیلے میں کر رہے ہوں گے تو وہ ویزیبلٹی کا شوق بھی ٹوٹے گا.
اس کے بعد جو ہے وہ ایگو بھی ٹوٹے گی اوبیسلی. اس کے بعد کیریکٹر ریفائنمنٹ اس طرح ہوگی, صبر پیدا ہوگا کیونکہ ہم لمبا قیام کریں گے انشاءاللہ. اور بائی دا وے یہ بات ثابت ہے, اس پہ فتاوی ہے علماء کی کہ قرآن کو اس طرح سے ہاتھ میں لے کے موبائل پہ قرآن کھول کے اس طرح سے جو ہے وہ قرآن پڑھا جا سکتا ہے قیام کے دوران. نفل قیام کی بات کر رہا ہوں, تو اس میں پڑھا جا سکتا ہے. تو قیام بہت ضروری ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فاسٹنگ از ڈیپلی کنیکٹیڈ ٹو کیریکٹر, کردار سازی. اسی لیے میں پہلے بھی بات کی تھی کہ آپ لوگ اپنے گھر میں ایوارڈز رکھیں, انعامات رکھیں کیریکٹر کو لے کے, کہ مثال کے طور پہ جو سیلف کنٹرول سب سے زیادہ شو کرے گا ان ٹرمز آف جس کا اسکرین ٹائم سب سے کم ہوگا رمضان میں, اس کو ہم انعام دیں گے. اسپیشلی بچوں میں مقابلہ رکھ سکتے ہیں. اسی طرح جو سب سے زیادہ مے بی قرآن کو سمجھ کے پڑھے گا اس کو انعام ملے گا. جو سب سے زیادہ زبان کو کنٹرول کرے گا, صبر دکھائے گا, اس کو انعام ملے گا. یا جو ریگولر تراویح اٹینڈ کرے گا اس کو انعام ملے گا. یو کین تھنک کہ کیا چیزیں کی جا سکتی ہیں انشاءاللہ. اور پھر آخری چیز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی تھے رمضان میں, واز ویری جینرس. تو ہمیں بھی اپنی زبان کے حوالے سے, ہمیں بھی اپنی صبر کے حوالے سے, ہمیں بھی اپنی ٹالرنس کے حوالے سے بہت جنرس ہونا چاہیے.